حب دنیا اور حب مال یہ انسان کی کمزوری ہے. اور عرب معاشرے کے اندر فقیر معاشرہ تھا، فقیر اور نادار معاشرہ تھا. چھوٹا موٹا کاروبار وہ بھی مکے والوں کا، بہت بڑے مالدار نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے کام تھے. اور یا اونٹ بکریاں پالنا اور ان سے گزارا کر لینا، اور اس کے علاوہ جو ان کا آمدن کا ذریعہ تھا وہ لوٹ مار تھی، لڑکے یا چھین کے لڑے، ان کے مال پر قبضہ کر لیا، یا آتے جاتے لوگوں کو چھین لیا. یہ تھا ان کا آمدن کا ذریعہ. یہ عرب معاشرہ اگر آپ پڑھیں گے نا، وہ مولانا شبلی نعمانی والی کتاب جو سیرت النبی کی ہے، انہوں نے عرب معاشرے کی جہاں حالت بیان کی ہے، اور خاص طور پر جہاں جہاد کے سلسلے میں انہوں نے بتایا ہے جنگ بدر کے موقع پر کہ غنائم کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو حکم عطا فرمایا، تو غنیمت کا مال جو ہوتا تھا نا، وہ جو آدمی چھین لیتا تھا اسی کا ہوتا تھا، اور یہ ان کی آمدن کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا. تو اب یہاں جو چیز مسلمانوں کے لیے پھسلن کا باعث بنی، جس کی وجہ سے وہ ڈگمگائے، اور جس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تاکید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جگہ تم نے نہیں چھوڑنی، کچھ بھی ہو جائے نہیں چھوڑنی. ہم کامیاب ہو جائیں پھر بھی نہیں چھوڑنی، اور خدا نہ خواستہ اگر ہم ناکام ہو جائیں، پرندے ہمارا گوشت کھانے لگے، تم نے پھر بھی یہ جگہ نہیں چھوڑنی. یہ انہوں نے تفصیلات بتائی ہیں، مختلف روایات کو جمع کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی تھی کہ یہ جگہ نہیں چھوڑنی، لیکن وہ چھوڑ بیٹھے. اور اس کے پیچھے کیا چیز تھی؟ منکم من یرید الدنیا، منکم من یرید الدنیا، دنیا کی طلب، دنیا کی چاہت. کیوں؟ انہ لحب الخیر لشدید. یہ انسان کی کمزوری ہے. تحبون المال حبا جما، یہ انسان کی کمزوری ہے. وانہ لحب الخیر لشدید. یہ مال کی محبت میں بڑا سخت واقعہ ہوا ہے، بڑا چاہتا ہے پیسہ. اور تحبون المال حبا جما، اور زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، یہ چیزیں انسان کے لیے بڑی دلکش بنا دی گئی ہیں، بڑی انسان کو لبانے والی ہیں، بڑی انسان کو اپنی طرف کھینچنے والی ہیں. اور اسی کا ہی یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جو پیسہ ہے، انسان چاہتا ہے کہ وہ بڑھتا رہے. اور پھر اس کی بدترین شکل جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بدترین شکل ایک تو مہذب ہے اور ایک غیر مہذب ہے. غیر مہذب کیا ہے؟ چوری، نہب، سلب، لوٹ کھسوٹ، چوری ڈکیتی، اور لوگوں کا مال ہتھیا لینا. یہ غیر مہذب شکل ہے. لیکن اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ وہی حب الخیر ہے، اور تحبون المال حبا جما ہے. اور دوسری اس کی مہذب شکل ہے. اور مہذب شکل کیا ہے؟ سود خوری، پیسے دے کر پیسوں کے اوپر پیسے لینے. اور یہ سود خوری جو ہے یہ انسان کو مال کا ایسا حریص بنا دیتی ہے کہ پھر جس طرح وہ آدمی سنگ دل ہوتا ہے نا، جو مال لوٹتا ہے، چوری کرتا ہے. چور بڑا سنگ دل ہوتا ہے. کسی نے محنت کی، بیچارہ ضرورت مند بھی ہے، لیکن اس کو اس سے کوئی غرض نہیں لے گیا. اور جس نے چھین لیا وہ بھی سنگ دل ہے. اور جیسے وہ سنگ دل ہوتا ہے، اس سے بھی بڑھ کر یہ سنگ دل ہو جاتا ہے جو سود خور ہوتا ہے. اس کے دل میں بھی رحم نہیں ہوتا، بس اس کو اپنے پیسے سے ہوتا ہے. کسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کوئی کتنی مشکل میں ہے، کوئی کتنی تکلیف میں ہے، اس کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت نے یہاں پھر اس کمزوری کی اصلاح فرمائی، اور یہ حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اس سے پہلے سورہ روم کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا ہے، لیکن وہاں جو انداز تھا وہ بڑا نرمی والا انداز تھا. وما آتیتم من کیسے ہے وہ آیت؟ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. وہ ترغیب والا اور ارشاد والا اور توجیہ والا انداز ہے
کہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، یہ جو مال تم لوگوں کو دیتے ہو کہ یہ بڑھ جائے، یہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، یعنی اس میں اللہ کی طرف سے برکت بھی نہیں آتی اور اللہ کے ہاں یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اور اگر تم خیر خواہی کرتے ہوئے وما آتیتم من زکوٰۃ لوگوں کو دیتے ہو، حالانکہ اس میں کمی آتی ہے، جب لوگوں کو ربا کی صورت میں دیا جاتا ہے تو وہ بڑھتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، برکت بھی نہیں آتی اور اللہ کے ہاں بھی اس کو جو ہے نا پسندیدگی حاصل نہیں ہوتی۔ وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، تو یہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے ان کے مال کو بڑھایا جاتا ہے، اس کا بدل بھی ملتا ہے، برکت بھی آتی ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا، اور یہاں اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اور اضعافا مضاعفا یہ جو قید ہے یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس کی یہ شکل جو ہے یہ ممنوع ہے، سود در سود، کہ اس طرح اس سود کا چنگل جو ہے یہ لوگوں کو جکڑ لیتا ہے اور لوگوں کو اس قدر جو ہے نا یہ گرفت میں لے لیتا ہے کہ انسان ایک دفعہ قرض لے کے پھر ساری عمر اس قرض سے اور اس سود سے نجات ہی نہیں پا سکتا۔ وہ مثال بنی ہوئی ہے کہ ہندو جو بنیا اور سود خار مہاجن ہوتے تھے وہ زمیندار کو درانتی دیتے تھے، جا یہ لے جا اور پیسے اس کے جب ہوں گے دے دینا اور باقی سود لگتا رہے گا اس کے اوپر، اور مثال بنی ہوئی ہے یہ، اور درانتی دے کے اس کی ساری زمین واپس لے لیتے تھے، اس کے پلے کچھ بھی نہیں رہتا تھا، زمین بھی گئی، مال مویشی بھی گئے، سارا کچھ گیا، اس درانتی کی قیمت نہیں وہ ادا کر سکا۔ ایسے ہوتا ہے اس کے ساتھ کہ کچھ پیسے دیے اور پھر اس کے بعد دیتے رہو تمہارے سر پہ کھڑا رہتا ہے، جیسے آج ہمارا حال بنا ہوا۔ تو یہ اس کی جو ہے نا بھیانک صورت ظاہر کرنے کے لیے یہ فرمایا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، باقی تھوڑا بہتا جتنا بھی ہے وہ سب سود جو ہے وہ ممنوع ہے۔ اور پہلے جو سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں واضح ممانعت فرما دی ہے، اور یہاں اس کی جو مناسبت ہے وہ یہی ہے کہ پیسے کی محبت جو ہے وہ انسان کو اس طرف نہ لے کے جائے، اور غنیمت کے طرف لپکنے کا جو سبب تھا وہ بھی یہی چیز تھی نا کہ پیسے کی محبت، مال غنیمت جو ہے یہ ہم ہی سمیٹ لیں، وہ سمیٹ رہے ہیں تو ہم پیچھے نہ رہ جائیں کہیں اور ہم اس سے محروم نہ رہ جائیں۔ تو اس چیز کی وجہ سے اس کے اندر یہ کمزوری آئی، اور یہی مال کی محبت جو ہے یہ انسان کو سود خوری کی طرف بھی لے کے جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دونوں کا ہی علاج فرمایا، یعنی یہ چیز جو ہے حرام خوری کی طرف انسان کو نہ لے کے جائے، اور یہ چیز جو ہے وہ انسان کو اس بات کی طرف نہ لے کے جائے کہ مال کی محبت میں انسان اللہ کا حکم جو ہے وہ بھول جائے، اللہ کے رسول کا حکم بھول جائے، اللہ کے رسول کا حکم بھول جائے، یہ مال کی محبت انسان کو اس کی طرف نہ لے کے جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التی اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ اور پھر فرمایا کہ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور انسان کے لیے جو سب سے زیادہ خوفناک چیز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انسان فقیر ہو جائے یا انسان کو کوئی ایسی ناداری کی حالت پیش آ جائے کہ انسان کے پلے کچھ نہ رہے، یا انسان مر جائے۔ یہ موت اور فقر جو ہے یہ کوئی اتنی خطرناک چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو اگر معاف کر دے تو انسان مر بھی جائے تو انسان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں چلا جائے گا انسان، اور تنگی ترشی آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد وسعت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اصل جو چیز ہے جس سے انسان نے بچنا ہے وہ کیا ہے؟ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، آگے آ رہا ہے نا کہ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی جو ہے وہ پیسے کے اندر نہیں ہے، کامیابی زندگی کے اندر نہیں ہے، کامیابی کس چیز کے اندر ہے؟ من زحزح عن النار
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیابی اس چیز کے اندر ہے کہ انسان جنت میں چلا جائے اور جہنم سے بچ جائے، یہ ہے اصل کامیابی۔ تو اصل کامیابی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے سامنے رکھی اور ان کی تربیت اس چیز کے لیے فرمائی، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم، وہ آگے آ رہا ہے اسی صورت میں۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کی ہر وقت فکر یہ ہونی چاہیے کہ واتقوا النار، انسان آگ سے بچ جائے، ہر وقت آگ سے بچنے کی فکر جو ہے نا یہ انسان کو ہونی چاہیے۔ اور یہ آگ جو ہے اس کے اوپر سے گزر کے ہی انسان نے جنت میں جانا ہے، اور انسان نے جس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے قیامت کے دن، حشر ہوگا لوگوں کا، تو کیا ہوگا؟ جہنم جو ہے وہ سامنے لے آئی جائے گی، جہنم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دی جائے گی، اور انسان دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، آگے دیکھے گا تو جہنم ہی جہنم ہوگی، اور اللہ رب العزت اس کے اوپر اپنی کرسی کے اوپر تشریف فرما ہوں گے عدل کرنے کے لیے۔ اور اللہ رب العزت جنت جو ہے وہ انسان نے جہنم کے اوپر سے گزر کے ہی جنت میں پہنچنا ہے، پل صراط جو ہے وہاں سے گزر کر، جیسا کہ فرمایا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ تو اس جہنم سے بچنا کہ دائیں بائیں ہر طرف جہنم ہی جہنم ہے اور آگے بھی جہنم ہے، اس جہنم سے بچنا انسان کا اصل میں سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ قرآن مجید نے اس چیز کو لوگوں کے دلوں کے اندر اس قدر راسخ کر دیا تھا کہ ہر وقت فکر یہ ہوتی تھی کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، میں جہنم سے بچ جاؤں، میں جہنم سے بچ جاؤں اور جنت مجھے مل جائے۔ تو اس چیز کے اوپر ترکیز فرمائی کہ ان کی فکر کیا ہونی چاہیے، انسان کی ہر وقت کا ہم غم کیا ہونا چاہیے، جہنم سے بچنا۔ جہنم سے بچنا کس طرح ہوگا؟ وہ دین کے التزام کے ساتھ ہوگا اور دین کے لیے قربانی کے ساتھ ہوگا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ یہ جو فکر بدلی ہے نا اس جماعت کی، تو اس فکر کے بدلنے سے پھر وہ جماعت واقعتاً مصلحین کی جماعت تھی، اور وہ ان لوگوں کی جماعت تھی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کو اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا تھا۔ تو واتقوا النار التي اعدت للكافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ وجنۃ عرضها السماوات والارض، اس کا عرض جو ہے وہ السماوات والارض، یہ آسمان و زمین اس کا عرض ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جنت کا شوق دلا کر، جنت کی رغبت دلا کر، جنت کے لیے لوگوں کے ذہن کو اس طرح جو ہے نا ہر وقت جنت کی سوچتے رہیں، اور جہنم کا خوف دلا کر اس سے ڈرنے کی فکر کرتے رہیں، یہ اللہ رب العزت نے ان کی تربیت فرمائی ہے۔